اور 5واں حج ہے۔ تو پہلے کلمہ توحید پڑھنے کے بعد اس کے بعد سب سے پہلے چیز کیا فرض ہو جاتی ہے، وہ ہے نماز۔ اب بندہ کوئی بھی نماز پڑھنے کا جب ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ پہلے وہ پاک ہے یا نہیں ہے، وہ غسل سے پاک ہے یا نہیں ہے، پھر اس کے بعد وہ پاک ہے تو پھر اس کے بعد وضو کرنے کا سوچتا ہے، پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کا سوچتا ہے۔ تو اب آئیے پہلے غسل سے ہم شروع کرتے کہ غسل میں کتنے فرائض ہے۔ غسل میں 3 فرائض ہے۔ پہلا ایک کہ پانی کو اپنی ناک میں لے، یعنی پانی یہاں تک چڑھائیں جہاں تک ناک میں پانی جا سکتا ہے، یعنی ناک کی ہڈی جو نرم ہے وہاں تک پانی ناک میں چڑھائیں۔ پہلا یہ فرض ہو گیا۔ غسل میں 3 فرائض ہے۔ پہلا ناک میں پانی چڑھائیں، جو ہماری ناک کی ہڈی نرم ہے وہاں تک پہلا ایک پانی چڑھائیں۔ دوسرا غرارہ کرے، دوسرا منہ میں پانی ڈال کر غرارہ کر کے کلی کرے۔ اب حالت روزے میں ہے تو غرارہ نہیں، کم سے کم جو ہے نا اچھی طریقے سے کلی کریں۔ دوسرے 2 ہو گئے۔ تیسرا یہ کہ پورے جسم سے پر پانی بہایا جائے، یعنی ہم تہبند باندھے ہوئے ہیں، لنگی باندھے ہوئے ہیں یا چڈی پہنے ہوئے ہیں تو پورے جسم پر پانی بہایا جائے۔ کسی بھی جگہ اگر بال برابر بھی اگر سوکھا رہا تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ یہ غسل کے 3 فرائض تھے۔ اور پھر سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم نیت کریں، سیدھے طریقے سے نہائیں اور اونچے مقام پر بیٹھ کر نہائیں۔ یہ مسنون اور مستحب طریقہ ہے غسل کا وقت۔ پھر جب ہم نماز کا ارادہ کرتے تو کیا کرتے، نماز کا ارادہ کرتے فوراً ہم آ کر رکعت نہیں بنتے، سب سے پہلے وضو کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو دھو لو اور اپنے سر کا مسح کر لو اور اپنے پیروں کو دھو لو۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ تو اب آیا پہلے وضو میں 4 فرائض ہے۔ کتنے وضو میں 4 فرائض ہے۔ مستحبات، مسنون سنت اور مستحبات بہت یہ ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ اونچی جگہ پر بیٹھے رہے، سیدھے طریقے سے پڑھے، سیدھے ہاتھ سے وضو کا شروع کیا جائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے، وضو کی نیت کی جائے اور وضو کے درمیان میں گفتگو بات چیت نہ کیا جائے۔ یہ سنت اور مسنون طریقہ ہے۔ لیکن فرض کیا ہے، جس کے چھوٹنے سے ہمارا وضو نہیں ہوتا، وہ 4 فرائض ہے۔ پہلا فرض یہ ہے وضو میں کہ ہمارا پورا چہرہ دھویا جائے۔ چہرہ کہاں سے دھونا، صرف اتنا ہی نہیں، تھوڑا لیے چلو اوپر میں، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنا چہرہ دھو سر کے بال سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، یہ مکمل پورا چہرہ دھونا۔ اب 3 مرتبہ سے دھونا یہ سنت ہے، لیکن فرض یہ ہے کہ 1 مرتبہ مکمل چہرہ دھویا جائے۔ پھر دوسرا فرض یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوئے، چلو ایسا جلدی ایسا دھوئے، کونیوں سے نیچے اگر ذرا بھی اگر ہمارا باقی رہا تو ہمارا وضو نہیں ہوتا۔ کونیوں کے پورا اوپر تک، کونیوں سے اوپر تک، یہاں تک ہمارا پورا 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ یہ دوسرا فرض ہوا۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ وَامْسُوا رُؤُوسَکُم، اپنے سروں کا مسح کرنا، یعنی اپنے سر کا مسح کرنا، یہ تیسرا فرض ہے۔ چوتھا فرض کیا ہے، اپنے دونوں پیروں کو ٹخنیوں سمیت 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے۔ اگر ہم اپنے پیروں کو دھو رہے ٹخنے کے اوپر تک دھونا ہے، اگر ٹخنے سے نیچے تک دھوئے تو ہمارا وضو مکمل کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ کمپلیٹ وضو ہونے کے لیے یہ 4 چیزوں کا دھونا اور مکمل پورا دھونا یہ فرض ہے، جب کہیں جا کر ہمارا وضو کمپلیٹ ہوتا، وضو مکمل ہوتا۔ اب آئیے پھر اس کے بعد اب ہم آئے جماعت ٹھہری بھی ہے، یعنی رکوع میں ہیں، رکوع سے پھر امام صاحب اٹھنے والے رہتے ہیں، ہمیں جا کر رکوع میں ملتی، ہم یہ سمجھتے کہ ہماری یہ رکعت ملی۔ ہماری رکعت کب ملتی، امام صاحب اگر رکوع میں رہے اور ہم بھی جا کر رکوع میں ملے تو 3 مرتبہ سبحان رب العظیم بولنے کا اتنا اگر ٹائم ملا رہا، اتنا ہمارے کو ٹائم ملا کہ سبحان رب العظیم ہم 3 مرتبہ بول سکتے۔ جلدی فاسٹ بھی اگر بول رہے تو رکوع میں ہم جا کر ملتے 3 مرتبہ اگر سبحان رب العظیم ہم بول سکتے تو سمجھ جانا کہ یہ رکعت ہماری کو ملی۔ اگر ہم جا کے اللہ اکبر ملے، امام صاحب اگر ایک دم اٹھ گئے تو ہماری وہ رکعت نہیں ملی، لیکن وہ سجدہ کرنے کا، 2 سجدے کرنے کا وہ برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا کریں گا، لیکن وہ رکعت نہیں ملیں گی۔ رکعت وہ ملیں گی جس رکوع میں ہم 3 مرتبہ سبحان رب العظیم بول سکتے ہو۔ اگر وہ رکوع ملا تو سمجھنا کہ وہ رکعت ہمارے کو ملی۔
پھر دوسرا کہ ہماری نظر کہاں رہے، ہماری نظر دیواروں پر، گھڑی پر، سامنے والے پر نہیں، ہماری نظر نماز میں ہم جہاں سجدہ کرتے ہیں وہاں پر ہماری نظر رہے یہ۔ اور پھر جماعت کو جماعت ملی کیا نہیں ملی، ارے ایک سلام پھیرتے رہتے جلدی جا تو ہمیں بیٹھ کر مل لے کے ہم یہ سمجھتے چلو ہماری جماعت نہیں مل گئی، لیکن جماعت التحیات پڑھنے کے اتنا اگر ہمارے کو موقع ملا، التحیات للہ والصلوات، یہ مکمل التحیات پڑھنے کا اگر ہمارے کو موقع ملا، امام صاحب قاعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی جا کر اللہ اکبر بول کر بیٹھے اور قاعدے میں بیٹھ گئے، التحیات پڑھنے کا اگر موقع ملا تو سمجھ جانا کہ یہ ہمارے کو جماعت مل چکی ہے۔ تو یہ پورے نماز مختصر جو ہمارے کو عام طور پر نہیں معلوم رہتا یا ہمارے سے کوئی غلطی سرزد ہوتے رہتی، یہ مختصر چیزیں ہیں جو ہمارے کو عام طور پر سمجھ میں نہیں آتا، اس سے ہماری غلطی ہو جاتی اور جس سے ہم غلط فہمی سے ہماری رکعت بھی مل گئی، ہمیں جماعت بھی مل گئی، ہمیں یہ تصور ہوتا ہے۔ بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم بولے ستا اگر وقت ملا تو سمجھ جانا کہ یہ رکعت ہم کو ملی ہے، اور التحیات پڑھنے کا اتنا موقع ملا تو سمجھ جانا کہ وہ یہ جماعت ہم کو مل چکے ہیں، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اب بعض دفعہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اب موبائل ایسا بجتے رہتا، ہم ایسا جیب کو تلاش کرتے ہوئے موبائل کو آف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ عملے کثیر ہے، یعنی ہمارا ہاتھ زیادہ ہل جانے کی وجہ سے نماز مکروہ ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی موبائل کو سائلنٹ کر لیں یا بند کر لیں، اگر نہیں بج رہا ہے تو خاموش بیٹھ جانا، لیکن اس کو بار بار ایسا یہ کرنے سے نماز ٹوٹ جانے کا، نماز فاسد ہونے کا یہ امکان ہو سکتا ہے۔ یہ نماز کی اکثر طور پر نہیں معلوم رہنے کی وجہ سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ بس یہ اللہ کا کرم اور اس کا اللہ کا فضل یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے، نماز ایک ایسی چیز ہے جو چہرے پر نور آ جاتا ہے، اور نماز ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزی میں برکت عطا فرما دیتا۔ ارے روزی میں برکت نہیں ہو رہی، گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، یہ کرنا کیا ہے کہ وہاں کرنا کیا ہے کہ سب سے بڑے بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، خواتین بھی مرد بھی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اور اس گھر سے 7.5 منحوسیت کو دور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم اور اپنا فضل عطا فرما دیتا ہے۔ اب خالی ہم رمضان ہی میں نہیں بلکہ خالی دنوں میں بھی ہم نماز اگر پڑھیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری روزی میں خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم عفو تحب العفو عنا یا کریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ پروردگار عالم ہمیں خوب تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ پروردگار عالم ہماری عبادات کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری سحری کو قبول فرما لے، اے میرے مولا ہماری افطار کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما لے۔ اے رب ذوالجلال پروردگار عالم ہم جو بھی تیری بارگاہ میں ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کریں میرے مولا، اس کو تیری بارگاہ میں شرف قبولیتیں عطا فرما دے اور ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جانے انجانے میں خطاؤں میں کیے گئے گناہوں کو درگزر عطا فرما دے۔ ان اللہ ربنا تقبل منا الفاتحہ الی روح النبی المکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔